اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آداب قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ایک حصہ پہلے ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ بقیہ آداب قرآن آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو گفتگو اس سے پہلے کی ہے اس میں یہ آپ کے سامنے آداب رکھے گئے کہ قرآن کو تلاوت کرنے سے پہلے اور اس کے دوران انسان کے اندر جو شرائط، جو خوبیاں، جو وصف پیدا ہونی چاہیے، اس میں پہلا وصف یا شرط جو ہے وہ طہارت ہے، یعنی غسل اور وضو۔ اس کے بعد خلوص، یعنی پورے خلوص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3 دعا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو دعا کی جائے کہ قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے میں اس کی تلاوت کروں۔ 14 ادب استعاذہ، یعنی شیطان مردود سے اللہ کی مدد طلب کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر۔ 5واں ادب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6واں ادب جگہ، جو کہ آپ کا گھر بھی ہو سکتی ہے اور مسجد بھی۔ 7واں ادب ناظرہ، یعنی دیکھ کر قرآن تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت بغیر دیکھے۔ 8واں ادب آواز، یعنی آواز کو اونچا رکھا جائے یا دھیما، دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ 9واں ادب لحن، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ 10واں ادب لہجہ، لب و لہجہ عربوں والا ہو کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ 11واں ادب پابندی تلاوت ہے، یعنی کب اور کتنی آیات، کتنا حصہ قرآن کا تلاوت کیا جائے۔ 12واں ادب غور و فکر، کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے غور و فکر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک استماع، یعنی اس کو بغور سنا نہ جائے۔ 14واں ادب آیات سجدہ کے وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ 15واں ادب ختم تلاوت کس طرح کی جائے، کیا دعا مانگی جائے۔ 16واں ادب ختم قرآن، یعنی مکمل قرآن جب ختم کیا جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس کو ہدیہ، کیسے ہدیہ کیا جائے۔ 17واں ادب حفظ قرآن کہ کیا فضائل ہیں، قیامت میں کیا تحائف اور انعامات ہیں اللہ کی طرف سے ایک حافظ کے لیے۔ 18واں ادب احترام قرآن، کس طرح ممکن ہو اگر اس کو نہ بھی پڑھا جائے تو بھی احترام ضروری ہے۔ موارد ممنوع تلاوت، کن کن جگہوں پر تلاوت ممنوع ہے، کن صورتحال میں۔ اور 20واں سب سے اہم ترین ادب جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہماری یادداشت کے مطابق جو ادب ہم گفتگو میں پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے وہ تھا غور و فکر۔ 11 آداب ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ 12واں ادب یعنی غور و فکر زیر گفتگو تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام شرائط، یہ تمام تقاضے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے فقط اس لیے ہے کہ قرآن پر غور و فکر کیا جائے۔ اگر قرآن پر غور و فکر نہ کیا جائے تو پھر قرآن کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا عبث ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 29-29 میں فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ وہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے مبارک کتاب ہے تاکہ تم اس کی آیات پر غور کرو اور جو عقل و دانش والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو قرآن کا نازل کرنا فقط اس لیے ہے کہ ہم اس کی آیات پہ تدبر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں، سبق حاصل کریں، مشورے حاصل کریں، اپنے زندگی کے مسائل کے حل تلاش کریں۔ لیکن پہلا مرحلہ بہرحال تدبر، تفکر، غور و فکر کا ہے۔ قرآن کی آیات پر
غور و فکر کیے بغیر آپ قرآن کی آیات سے، قرآن کے واقعات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اور جگہ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل بند ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کمرہ وہی بند ہوتا ہے جو کسی کے زیر استعمال نہیں ہوتا، جو کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتا اور اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خود اس جگہ، اس کمرے کے اندر کوئی کاٹ کا باڑ یا کوئی ایسی چیز رکھی ہو کہ اب مزید گنجائشی نہ ہو۔ تو جو لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا تو وہ عقل سے عاری ہیں، اور اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں دوسری کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، زندگی کے دوسرے کاموں کو سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ بالکل در و دیوار کی طرح جامد و ساکت ہو جاتے ہیں، حیوانوں کی طرح بالکل بے فکرے اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے دل قرآن کی آیات کو سننا نہیں چاہتے، بلکہ وہ کچھ اور سننا چاہتے ہیں، وہ اپنے فائدے کی بات سننا چاہتے ہیں، وہ دنیاوی لالچ کے حوالے سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ان کا دل اور ان کے قلوب جو ہیں وہ قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں حب دنیا بھری ہوئی ہے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ہم مہینے میں، وہ بھی ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں، ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں، بڑا مشکل سمجھتے ہیں، چاہے جائے کہ 3 دن میں۔ اور اگر ہم سے کہا جائے کہ 3 دن میں آپ قرآن ختم کریں تو ہو سکتا ہے ہم بالکل رٹو طوطے کی طرح، بالکل ایک مشین کی طرح یا تیز پنکھے کی طرح آواز نکالتے ہوئے یا بغیر آواز کے اس کو پڑھتے چلے جائیں اور بغیر کسی تدبر کے، تفکر کے۔ اب یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ امام بہرحال امام تھے، اور امام کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو کہ ناقص ہو، اس میں کوئی نقص ہو۔ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تدبر سے پڑھو، میری آیات پہ غور و فکر کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام قرآن پڑھے اور اس پہ تدبر نہ کرے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تدبر بھی کرتے ہوں؟ امام خود فرماتے ہیں، اور امام نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، امام صادق ہوتا ہے پیغمبر کی طرح۔ امام خود فرماتے ہیں کہ میں 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ میں ہر آیت پر رک کر غور و فکر، تدبر کرتا ہوں اور اس کی شان نزول اور پس منظر کو دیکھتا ہوں، یعنی اس کی پوری تفسیر کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کو سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ ہو سکتا ہے اس بات سے شاید اتفاق نہ کریں یا اتفاق کریں، پھر بھی وہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی آدمی پڑھ بھی لے اور سمجھ بھی لے، تفکر، تدبر بھی کر لے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا مثلا ایک کتاب یا اخبار بچے کو پڑھنے کو دیا جائے تو وہ انگلی رکھ کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن پڑھ رہا ہوگا اور پھر اس کو وہ سمجھ رہا ہوگا، جبکہ وہی اخبار، وہی کتاب آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو آپ فوراً ایک نظر مار کے سمجھ لیں گے کہ کتاب میں یا اخبار میں کیا خبر چھپی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری مثال بالکل بچوں کی طرح ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو پہلے اس کے زیر زبر دیکھیں گے، اعراب دیکھیں گے، پھر جو ہے تلفظ دیکھیں گے، پھر جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر جو ہے اس کا مفہوم تلاش کریں گے، پھر اس کا شان نزول اور تفسیر کی طرف جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ امام یہ تمام فاصلے لمحے بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ منطق میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ 5 حصوں میں حاصل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ مشکل جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ کو حل کرنا ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ پھر اس مشکل کی نوع یعنی قسم کیا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ، آپ
کی سوچ اس مشکل سے آپ کے ذہن میں موجود معلومات کی طرف آتی ہے اور وہ سفر طے کرتی ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ چوتھا مرحلہ آپ کا علم، آپ کی وہ فکر، آپ کی عقل میں موجود معلومات میں وہ معلومات تلاش کرتی ہے جس علم کی وجہ سے آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ پانچواں مرحلہ پھر دوبارہ آپ وہ علم بطور اوزار لے کے اس مشکل کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔ تو علماء اعلام فرماتے ہیں کہ آخر کے 3 مرحلے بعض اوقات ایک ہی چھلانگ میں، ایک ہی جست میں طے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مشکل آپ کے سامنے آئی اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے میری سابقہ معلومات کے مطابق۔ تو ہماری معلومات اتنی نہیں ہے جتنی ائمہ کی معلومات تھی، اور ظاہر سی بات ہے ہر دور میں ہمارا ہر امام دنیا بھر کے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، علم غیب بھی رکھتا ہے اور ظاہر کا علم، باطن کا علم، بحر و بر کا علم، قرآن کا علم، تمام علوم۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی آیت پڑھوں اس پہ تدبر ضرور کروں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پہ کیا لکھا ہے، اس میں کیا عبرت، کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر امام 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہوئے بھی تدبر کر سکتے ہیں تو ہم اگر 1 مہینے میں قرآن ختم کریں تو اس پہ تھوڑا بہت تدبر ضرور ہونا چاہیے۔ اور صرف معصومین کی حد تک محدود نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جس میں لوگوں نے تدبر کیا، تفکر کیا اور نجات پائی۔ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، دشمنان اہل بیت میں سے ایک دشمن، لیکن اس کی بیوی ملکہ زبیدہ محبان اہل بیت میں سے تھی اور باتقویٰ پرہیزگار عورت تھی۔ کئی قصے ہمیں ملکہ زبیدہ کے حوالے سے ملتے ہیں، جیسے بی بی آسیہ کے بارے میں ملتا ہے فرعون کے دربار میں۔ اسی طرح ملکہ زبیدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ 4 پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ آل عمران کی 92 آیت، 92 آیت نمبر 92۔ تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر، تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی جو پسندیدہ ترین چیز ہے جب تک وہ نہیں خرچ کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اگر کپڑے پھٹ جائیں، کپڑوں کا رنگ اتر جائے تو ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کھانے میں سے بدبو آ جائے، لگے کہ سڑ رہا ہے یا سڑ چکا ہے، وہ ہم ماسی کو دے دیتے ہیں۔ تو گھر کی جو چیز ہمارے زیر استعمال نہیں ہوتی یا استعمال کے قابل نہیں ہوتی یا ہماری شان و شوکت کے خلاف ہوتی ہے وہ چیز ہم صدقہ و خیرات میں دے دیتے ہیں، اور جو بہترین چیز ہے وہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے سوچا لمحے بھر کے لیے، مجھے کیا ایسی چیز پسند ہے جس کو میں عزیز رکھتی ہوں اور خدا کی راہ میں مجھے وہ چیز قربان کر دینی چاہیے اگر میں نیکی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے خوب سوچا اور اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو قرآن اس کے پاس ہے اس پہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس غلاف پہ اس نے اپنی پسند کے قیمتی ہیرے جواہرات جڑوائے تھے۔ جیسے ہم خواتین کے ڈریسز میں دیکھتے ہیں مختلف قسم کے موتی اور مختلف قسم کے قیمتی دھاگے سے مزین کچھ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ قیمت جو ہے ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، کئی ہزار میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی غلاف میں، کسی کپڑے میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس غلاف کی قیمت کتنی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اسی وقت قرآن کے غلاف میں سے ہیرے نکلوائے، جوہری کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ ان کی کیا قیمت ہے۔ اس نے ایک بہت خطیر رقم بتائی۔ وہ تمام ہیرے جواہرات ملکہ زبیدہ نے اس جوہری کے ہاتھ بیچ دیے، اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے اس نے حجاز میں ایک نہر کھدوائی جس میں سے پانی نکلا، اور اس پانی سے وہاں کے لوگ سیراب ہوئے۔ آج بھی اگر آپ حجاز کے علاقے میں جائیں تو یہ نہر زبیدہ کے نام سے کھنڈرات کی صورت میں اب تبدیل ہو چکی ہے، تو کھنڈرات کی صورت میں اس کے آثار آپ کو کم از کم وہاں مل جائیں گے۔
تو ایک ملکہ، ایک عورت جو ایک ایسے شخص کی بیوی جو دشمنان اہل بیت میں سے تھا، وہ اگر اپنی بہترین چیز، محبوب ترین چیز قرآن کی آیت کے مطابق بیچ کر اور اس کے پیسے صدقہ خیرات کر کے نیکی کی منزل کو پہنچ سکتی ہے، تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن پھر وہی بات، قرآن کی کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کی بات، اس کے مشورے، اس کی نصیحت، اس کے قصوں اور اس کی آیات پر تدبر کریں۔ تدبر و تفکر و غور و فکر کے بغیر قرآن پر عمل کرنا محال ہے۔ اور ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے، خبردار جس تلاوت میں غور و فکر نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ حقیقت ہے کہ جس طرح ہمیں روزے کے حوالے سے ملتا ہے کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، کئی عبادت گزار ایسے ہیں کہ جن کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، تو اسی طرح کچھ ایسے بھی قاری اور کئی ایسے تلاوت کرنے والے مل جائیں گے کہ جن کے تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ وہ اس تلاوت میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھلائی نہیں یا لفظ یوز لیس استعمال کرتے ہیں انگلش میں، تو یاد رکھیے یوز لیس از جسٹ سم تھنگ بگننگ ود یو۔ یوز لیس جو لفظ ہے وہ یو کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یو کا مطلب ہے آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی چیز یوز لیس ہے تو وہ چیز یوز لیس نہیں ہے، اس کا استعمال یوز لیس ہے، اس کو استعمال کرنے والا یوز لیس ہے، اس کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کر رہا۔ یہی قرآن جب مغربی اہل دانش، اہل حکمت پڑھتے ہیں تو اسی قرآن سے وہ سائنس اور عقلیات کے بڑے بڑے فلسفے، بڑی بڑی دریافتیں اور ایجادات جو ہے وہ وجود میں لے آتے ہیں۔ نپولین کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح اس نے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ قرآن سب سے آخری اور مستند کتاب ہے، اور اگر مسلمان اس سے جڑے رہے تو فلاح پائیں گے، چنانچہ اس سے اس کو دور کر دو، قرآن کو مسلمانوں سے دور کر دو۔ اور دیکھیں آج کل ماشاءاللہ بہت ترقی ہو چکی ہے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں۔ اگر ہم چاہیں کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، اس معاملے میں بھی لوگوں نے بہت کام کیا ہے، آپ کو بس اس کام سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ آج کل بازار میں ایسے قرآن دستیاب ہیں کہ جس میں نہ صرف تفسیر ہے، نہ صرف ترجمہ ہے، بلکہ لفظی ترجمہ، ایک ہوتا ہے محاورہ ترجمہ اور ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، لفظی ترجمہ تک دستیاب ہے۔ یعنی آپ فرض کر لیں آیت الکرسی کا ترجمہ چاہتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہوا، تو پہلے اللہ، تو اللہ کے نیچے اس کا ترجمہ یا مترادف لفظ اللہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے۔ اب اس سے اس بہانے آپ کو قرآن کی وکیبلری بھی حاصل ہو گئی، الفاظ معنی کا ایک ذخیرہ بھی آپ کے پاس آ گیا، اور اس سے بہت سارے مسائل اپنے عقیدے کے حوالے سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ جو وضو کا مسئلہ پیش کرتا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَامْسَحُوا مسح کرو، بِرُؤُوسَكُمْ سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ پیر کا، إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وضو میں پاؤں دھونا چاہیے یا پاؤں پر مسح کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لفظی ترجمے کا قرآن اگر خریدیں تو وَامْسَحُوا کے نیچے لفظ لکھا ہوگا مسح، جب مسح آ گیا تو مسح کا حکم آپ کے سر کے لیے بھی ہے اور مسح کا حکم آپ کے پیر کے لیے بھی ہے۔ تو کتنی آسانی سے آپ نے اپنے وضو کو عین قرآن کے مطابق ثابت بھی کر دیا۔ تو یہ ایک فائدہ ہے جس میں آپ کو ورڈز میننگ، وکیبلری امپروو کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ عادت ہو جائے گی، اور اس کے بعد قرآن کی جو آیت سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی اس کے معنی خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن تفسیر اور اس کا مفہوم، اس کا مقصد، وہ یقیناً آپ کو احادیث اہل بیت سے رجوع کر کر اخذ کرنا ہے، اپنے طور پہ قیاس نہیں کرنا ہے۔ 13واں ادب قرآن کا استماع۔ ابھی ہم نے بات کی کہ قرآن پہ غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے غور و فکر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ قرآن کو سنیں۔ اچھا، انگلش میں سننے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہیئرنگ اور ایک ہوتا ہے لسننگ۔ ہیئرنگ کیا ہے؟ جیسے یہ جو اے سی چل رہا ہے یا یہ جو فین چل رہا ہے، اس کی آواز آپ سن رہی ہیں۔ اچھا، سن تو آپ درس بھی رہی ہیں اس وقت جو آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن جو درس ہے اس کو آپ بغور سن رہی ہیں، اور جو پنکھے کی آواز ہے وہ بغیر کسی توجہ کے سن رہے ہیں۔
اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے. تو جو لفظ ہیئرنگ انگلش میں استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے ایسی سماعت کے لیے جو بغیر کسی توجہ کے ہو. باہر کوئی سبزی والا آواز لگاتے ہوئے جا رہا ہے, آپ کو اس کی آواز بھی آتی ہے. کوئی رکشہ جا رہا ہے, کوئی اسکوٹر, کوئی گاڑی جا رہی ہے, اس کی بھی آواز آپ کو آ رہی ہوتی ہے. چوڑیوں کی چہچہاہٹ وہ بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہے, لیکن توجہ وہاں نہیں ہوتی. اس کو ہم کہتے ہیں ہیئرنگ. اور لسننگ کیا ہے؟ توجہ سے سننا. تو سماع عربی میں کہتے ہیں سننے کو, اور استماع غور سے سننے کو کہتے ہیں. تو قرآن کو سماع نہیں کرنا ہے, استماع کرنا ہے. ورنہ بعض اوقات ٹی وی پہ قرآن کی تلاوت آ رہی ہوتی ہے, آپ کچن میں مصروف ہوتی ہیں, آپ استری کر رہی ہوتی ہیں, آپ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں, آپ اپنا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو تلاوت آپ سن رہی ہیں لیکن بغور نہیں سن رہی ہیں, یعنی آپ سماعت کر رہی ہیں, استماع نہیں کر رہی. چنانچہ قرآن میں لفظ استماع استعمال ہوا ہے, نہ کہ سماع. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا, جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے بس استماع کرو, بغور سنو. لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور خاموش ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ابھی ہم نے کہا کہ غور و فکر ضروری ہے, پھر ہم نے کہا غور و فکر سے پہلے استماع ضروری ہے, یعنی غور سے سننا. اور غور سے سننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے. اور خاموشی کا مطلب فقط بولنا نہیں ہے, خاموشی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. ایک چھوٹا سا قصہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کی زیارت کے لیے ایک قافلہ گیا, وہاں پہ ان کے کسی ساتھی کا انتقال ہو گیا. ایک قاری صاحب کو بلایا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور ایصال ثواب کے لیے دعائیں کریں اس شخص کے لیے جو اب مرحوم ہو چکا ہے. تو جو قاری صاحب آئے تھے وہ آ کے خاموش بیٹھ گئے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے, ہم نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بلایا ہے, آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگ خود خاموش ہو جائیں پھر میں قرآن پڑھوں گا. یعنی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے تو لوگ خاموش ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ جی پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے آپ اپنی نشستیں باادب کر لیجئے, ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے تاکہ میں قرآن پڑھوں. وہ تھوڑے سے گڑبڑائے کہ ادب و احترام سے کس طرح بیٹھا جاتا ہے. پھر ان کو یاد آیا کہ نماز میں تشہد کی حالت میں جو دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں وہ ہے ادب سے بیٹھنا, جس طرح خود قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ تمام لوگ جو ہیں وہ باادب دو زانوں ہو کر تشہد کی حالت میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ گئے. پھر وہ خاموش رہے. لوگوں نے کہا آپ پڑھیے. انہوں نے کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ لوگ تمام چیزوں سے فراغت حاصل کر لیں. اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہے اور اس سے فراغت حاصل کر لیں. پھر پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں چائے تھی, کسی کے ہاتھ میں سگریٹ تھا, کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا. چنانچہ سگریٹ بجھا دی گئی, چائے ختم کر لی گئی, چائے کے پیالے ایک طرف رکھ دیے گئے اور مکمل توجہ کے ساتھ, اس کو ہم کہتے ہیں فراغت, ہر چیز سے منہ موڑ کے خدا کے کلام کی طرف منہ کر لینا. تو غور و فکر کے لیے, تدبر کے لیے استماع ضروری ہے, یعنی غور سے سننا. اور غور سے سننے کے لیے 3 شرائط ہیں: سکوت, نشست, فراغت. دیکھیں یہ نشست بھی بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا مستحب ہے, اور بیٹھنے میں بھی تشہد کی حالت میں بیٹھنا مستحب ہے, بہتر ہے بنسبت اور حالتوں کے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ موبائل پہ بات کرتے ہیں تو آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی ہے تو آپ ذرا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں, یا جسے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے سگنل صحیح نہیں آتے تو آپ اپنا ایوو یا وائی فائی جو ہے کسی خاص پوزیشن میں اس کو رکھتے ہیں, تب کہیں جا کے وہ سگنلز کیچ کرتا ہے. تو اگر آپ خاص پوزیشن میں آئیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے, قرآن کے اور الہیات کے سگنلز کیچ کرنا شروع کریں گے. اور کیا ثواب ہے کس کا؟ سننے والے کا, پڑھنے والے کا نہیں, وہ تو بہرحال ثواب لے گا. امام فرماتے ہیں اصول کافی میں, جو شخص خود تلاوت کیے بغیر کتاب خدا کی تلاوت کا کوئی ایک حرف سن لے تو خدا اس حرف کے بدلے اس کے ایک گناہ کو ختم کرتا ہے, اس کی ایک نیکی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے مقام کو ایک درجہ بلند کرتا ہے. اور ہر حرف کے بدلے, حرف کیا ہے؟ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے,
خود رسول اللہ نے اس کی توضیح کی تھی کہ ایک کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے اللہ، تو کس طرح؟ الف لام میم نہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، تو یہ 3 حرف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق الف کے بدلے آپ کے ایک گناہ کو ختم کرے گا، آپ کی ایک نیکی میں اضافہ کرے گا، اور ایک مقام کو، ایک درجے کو بلند کرے گا. جنت میں جو آپ کا مقام ہے غالباً اسی کا تذکرہ ہے. پھر میم اللام جو آپ نے سنا، اس کے بدلے ایک نیکی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور مقام. پھر میم جو آپ نے پڑھا، پھر ایک گناہ ختم کیا جائے گا، ایک نیکی میں اضافہ کیا جائے گا اور ایک مقام کو بلند کیا جائے گا. تو فقط الف لام میم اگر آپ نے سن لیا تو 3 نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، 3 گناہوں میں کمی ہو گئی، اور 3 درجات آپ کے بلند ہو گئے. اور یہ آیت ہم نے آپ کو پہلے بھی سنائی، اور عبد الکریم حائری کے حوالے سے واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب ان کے استاد محترم شیخ جعفر شوستری نے چیلنج والے انداز سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کون ایمان والا ہے، کیونکہ اب میں کچھ آیات پڑھنے جا رہا ہوں، اگر ان آیات کو سن کر آپ کے دلوں میں ایمان بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان والے ہیں. اور عبد الکریم حائری کس طرح متوجہ ہو کر خوف کے عالم میں اس آیت کو سننے لگے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں. اور یہ بات، یہ معیار، یہ کرائٹیریا خود قرآن میں موجود ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب وجلت، دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جائے قرآن کی، علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ زادتہ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2. تو ہم بھی اس بات پہ غور کریں، کیا جب ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہمارے دلوں میں قفل لگے ہوئے ہیں اور زنگ لگا ہوا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ دلوں میں جو زنگ لگتا ہے وہ تلاوت قرآن سے جاتا ہے. تو قرآن نہ سمجھنے کا علاج بھی خود قرآن ہے کہ بار بار پڑھیے، خشوع و خضوع سے پڑھیے، شرائط کے ساتھ پڑھیے، تو ضرور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور اس کے مفاہیم آپ کو سمجھ میں آئیں گے. قرآن کا 14واں ادب ہے آیات سجدہ سے متعلق. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. آیات سجدہ وہ ہیں کہ جن کو سن کر آپ کے لیے سجدہ کرنا واجب یا ضروری ہو جاتا ہے. ویسے تو آیات سجدہ بہت ہیں جن کو سن کر آپ کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن 4 آیات ایسی ہیں کہ جن کو سن کر آپ کے لیے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سورہ حامیم سجدہ 15ویں آیت، سورۃ فصلت 38ویں آیت، سورہ نجم آخری آیت، اور سورہ علق کی بھی آخری آیت. یہ 4 آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کے لیے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. باقی بھی آیات سجدہ ہیں لیکن ان کے لیے سجدہ کرنا مستحب ہے. ضروری اور واجب سجدے کی 4 ہی آیات ہیں. اچھا، کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں اس واجب سجدے سے کتراتے ہیں، بچتے ہیں، اور جب کہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو آیت پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آیات سجدہ آنے والی ہے تو فوراً آپ کہتے ہیں کہ بھئی آیت سجدہ نہ پڑھو، یا آہستہ پڑھو، یا اس کو اسکپ کر دو. کیوں کہ آپ کو سجدہ کرنا پڑ جائے گا. یہ بہت اخلاقی طور پہ بہت ہی غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ایسی حالت میں ہیں، کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ اس قسم کی سوچ اگر آپ کے اندر آئے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرآن کی آیت پہ اگر آپ کو سجدہ کرنا پڑ جائے تو سجدہ تو اللہ تو وہ محبوب ہے. یہ وہی سجدہ ہے کہ جس کو کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا تھا. اور شیطان سب سے زیادہ ناخوش اور تل ملاتا اور غصے میں اس وقت آتا ہے جب وہ ابن آدم کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے، کیونکہ یہ وہی سجدہ تھا جس کے انکار پر شیطان بنا. اور یہ تھوڑی سی ہماری مسائل کے معاملے میں کم فہمی ہے، کم علمی ہے، جس کی وجہ سے ہم گھبراتے ہیں. اگر مسائل فقہ اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو یقین کیجئے ہماری زندگی مشکل ہونے کی بجائے آسان ہو جائے. مثلا مسائل سجدہ میں بہت زیادہ لینینسی ہے، رعایت ہے. جب تک آپ پوری آیت نہ سنیں اس وقت تک سجدہ واجب نہیں ہے. آیت کا ایک ٹکڑا، ایک لفظ، آدھی آیت سن کر سجدہ واجب نہیں ہوتا.
ضروری ہے کہ آیت براہ راست سنی جائے. اس کی ریکارڈنگ اگر آپ سنیں گے ٹی وی پہ، کمپیوٹر پہ، اپنے MP3 پہ، تو ریکارڈنگ پہ سجدہ نہیں ہے. ہاں اگر ٹی وی اور ریڈیو یا انٹرنیٹ پر کوئی قرأت براہ راست نشر کی جا رہی ہے، لائیو ریکارڈنگ نہیں بلکہ لائیو پروگرام آ رہا ہے، تو پھر سجدہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. سجدہ ضروری ہے فوراً کیا جائے. اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں سجدہ ممکن نہ ہو تو جب بھی آپ کو موقع ملے فوراً سجدہ کریں. بہت زیادہ رعایت ہے، یعنی وضو ضروری نہیں. ٹھیک ہے قرآن پڑھتے ہوئے آپ وضو کریں، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن فرض کر لیں آپ کسی ایسی جگہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کا وضو نہیں ہے، سامنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ آیت سجدہ پہ آ جاتا ہے، تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں بغیر وضو کے. قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، جس جگہ چاہیں ڈائریکشن میں آپ قبلہ سجدہ کر لیں. حجاب ضروری نہیں، جو خواتین کے لیے ایک مخصوص حجاب ہوتا ہے اس حجاب میں آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ اب سجدہ کرنا ہے تو سجدہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نماز والی چادر یا نماز والا حجاب ہمیں کرنا چاہیے، پھر کہیں جا کے ہم سجدہ کریں گے. تو حجاب ضروری نہیں اور ذکر بھی ضروری نہیں. چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، اور ذکر میں بھی چاہیں تو کچھ بھی پڑھ لیں. ورنہ ایک مولا علی سے ایک روایت کی ہوئی دعا ہے جو کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، جو پڑھنا مستحب ہے. ورنہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، چاہیں تو نہ بھی کریں. اور یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا کے تقرب میں ہوتا ہے. بہترین پوزیشن، بہترین حالت جو اللہ تعالیٰ کو انسان کے حوالے سے پسند ہے وہ ہے سجدے کی حالت. کیونکہ سجدے میں انسان اپنی عقل جو کہ سر میں ہوتی ہے، پیشانی کے پیچھے ہوتی ہے، اور عقل میں بھی وہ حصہ کہ جو کہ تفکر تدبر کی طرف انسان کو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ حصہ آپ کس پہ لگا رہے ہوتے ہیں؟ خاک پر، مٹی پہ، جو کہ دنیا کی حقیقی ترین شے ہے. تو افضل ترین شے یعنی عقل جب احقر ترین شے یعنی مٹی سے ملتی ہے، جڑتی ہے، تو یہ حالت انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے. انسان جسے کہتے ہیں تکبر کی حالت سے نکل جاتا ہے. بس یہی وہ غرور تھا کہ جو شیطان کو عزیز تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ایک طرف شیطان کو دور بھگاتا ہے، ناراض کرتا ہے، تو دوسری طرف اپنے رحمان کو، خدا کو راضی کرتا ہے. تو اس سجدے سے نہ گھبرائیں. آیت سجدہ سننی پڑے، پڑھنی پڑے تو اس کو پڑھیں اور سنیں اور سجدہ کریں. رعایتیں آپ کو معلوم ہو گئیں کہ وضو تک ضروری نہیں، قبلے کی ڈائریکشن بھی ضروری نہیں، اور حجاب بھی ضروری. جس حالت میں ہیں آپ اس حالت میں سجدہ کر سکتے. ہماری گفتگو مزید آگے چلتی ہے آداب قرآن کے حوالے سے. ختم تلاوت 15واں ادب قرآن کا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم ایک تو ہے اختتام تلاوت، یعنی آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھ رہی ہیں، ہر سپارے کے اختتام پہ آپ نے دعا کی، وہ ہم نے آپ کو دعا بتلا دی. ایک یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے قرآن جو ہے وہ اختتام کی طرف گامزن ہوں گے. آج کل یا 2-4 دن بعد انشاءاللہ پورا ایک قرآن آپ کا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو جب آپ قرآن ختم کر لیں ایک مرتبہ پورا اس کا دورہ، تو کیا کریں؟ تو رسول اللہ کے پاس ایک جسے کہتے ہیں کہ یہودی آیا اور اس نے کہا کہ ہم قرآن کی ابتدا اور اختتام کیسے کریں؟ تو رسول اللہ نے یہودی کو جواب دیا، اے ابن اسلام، قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا اختتام صدق اللہ العلی العظیم ہے. یعنی وہ رسول کو آزمانا چاہتا تھا کہ یہ مجھے کیا بتاتے ہیں، وہی بات جو ہمارے نسخوں میں لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بتائی ہے، یا کوئی اور بات. اگر یہ نبی سچا ہے تو یہ وہی بات بتائے گا جو توریت، زبور، انجیل میں لکھی ہوئی ہے. تو قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے اور اختتام صدق اللہ سے. دعائیں ختم تلاوت، جیسے ہم نے ابتدائی تلاوت آپ کو بتلائی، اس طرح ختم تلاوت کی بھی دعائیں مذکور ہیں کتابوں میں. جو ایک دعا آپ کے لیے ہم نے منتخب کی ایک ٹکڑا، وہ یہ کہ میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے
جو اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ تدبر آپ کو بتلاتا ہے کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے مفاد پرستی کی بھینٹ چڑھا دیا قرآن کو، اس کی تلاوت کو، اس کی تدبر تفکر کو، اور اپنی پسند کی چیزیں سمیٹ لیں۔ میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے اور محکم اور متشابہ پر ایمان لانے والے ہوں۔ قرآن میں دو قسم کی آیتیں، ایک محکم جو بہت ہی کلیئر کٹ واضح ہیں، اور ایک متشابہ یعنی مشکوک ڈاؤٹ فل ہے، اور اس کے لیے ہمیں ائمہ سے رجوع کرنا ہے۔ خداوند قرآن کو میری قبر میں ہمدم اور ہم نشین قرار دے۔ یقیناً جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پہ تدبر کرے گا، قرآن پہ عمل کرے گا، اس کی قبر نور سے منور ہو جائے گی قرآن کے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے، نہ کہ پیسوں کی صورت میں کوئی چیز ہمارے کام آئے گی، نہ دوستوں نہ اہل و عیال کی صورت میں ہمارا کوئی اثاثہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر کچھ جائے گا تو قرآن کی تلاوت اور ہماری نیکیاں۔ 16واں ادب ابھی جو ہم نے بات کی تھی وہ اختتام تلاوت قرآن کی، یعنی تلاوت کا اختتام ہو، روزانہ ایک سپارہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اختتام پر آپ کیا دعا کریں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک کر کے ماشاءاللہ 30 سپارے پڑھ لیے، اور پورا قرآن چاہے وہ 10 دن میں ہو، 20 دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، جب پورا قرآن آپ ختم کر لیں تو ختم قرآن کے وقت آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن ختم کرتے وقت معصومین کو ہدیہ کر دیا جائے۔ اس کے دو فائدے، آپ کو بھی ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا، اور جو آپ نے ہدیہ دیا ہے معصوم کو وہ بھی آپ کو ثواب میں، آپ کے ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ امام سے کہ میں جب کئی قرآن ختم کرتا ہوں رمضان میں، ایک رسول اللہ کو بخشتا ہوں، ایک بی بی سیدہ کو، ایک مولا علی کو، ایک امام، اس طرح بتاتا چلا گیا، تو میرے لیے کیا اجر ہے؟ تو امام نے کہا تمہارے لیے اس کی جزا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوگے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا ہے، اگر وہ شخص تقریب میں آپ کو مل جائے تو یقیناً آپ کو بلائے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا، عزت دے گا۔ تو اسی طرح اگر معصومین کو نیکیاں اور قرآن کی تلاوت آپ ہبہ کرتے ہیں تو یقیناً معصومین آپ کو اپنے ساتھ محشر میں کھڑا کریں گے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا حساب کتاب ہوگا، اور جو امام کے ساتھ اپنا حساب کتاب دے گا انشاءاللہ معصومین کے ساتھ اس کا حساب کتاب انتہائی آسان ہوگا۔ دعا کیا کی جائے ختم قرآن میں؟ بہت ساری دعائیں مذکور ہیں۔ ایک دعا جو آپ کے لیے منتخب کی وہ یہ کہ میرے پروردگار میرے سینے کو قرآن کے ذریعے کھول دے۔ سینے کی تنگی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تنگ نظری، مایوپک ویژن، کہ ایک انسان بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ تنگ نظر ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں سینے کو تنگ کرنے کے کہ آدمی جو ہے کسی بات کو برداشت نہ کر سکے، کسی بات کو سمجھ نہ سکے۔ ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بخیل ہو جائے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے میرے سینوں کو قرآن کے ذریعے کھول دے، میرے بدن سے قرآن کے لیے کام لے، یعنی قرآن میں جو بھی احکامات ہیں آنکھوں سے متعلق، ہاتھوں سے متعلق، پیروں سے متعلق، زبان سے متعلق، کان سے متعلق، جو جو حکم ہے، جو جو برائیاں جن سے روکنے کے لیے قرآن میں جا بجا آیات ہیں، جن نیکیوں کو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جس جس اعضاء کی ذمہ داری ہے اس اعضاء سے وہ کام لے لے۔ پھر میری آنکھوں کو قرآن کے ذریعے نور عطا فرما۔ فقط دیکھ لینا بہت بڑی بات نہیں، آنکھوں میں نور ہونا اور اس نور میں معرفت ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ والدین کو سبھی دیکھتے ہیں لیکن معرفت کی نگاہ سے کون دیکھتا ہے؟ قرآن کو سبھی دیکھتے ہیں لیکن معرفت کی نگاہ سے کون دیکھتا ہے؟ اپنے آس پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس بشر کے لیے پیدا کی ہیں، ان نعمتوں کو ہم روزانہ دیکھتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا ایک الگ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے بصارت، ایک ہوتا ہے بصیرت۔ بصارت یعنی دیکھنا اور بصیرت یعنی معرفت ہونا۔ تو میری آنکھوں کو قرآن کے ذریعے نور عطا فرما،
اور جب قرآن کے ذریعے نور ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نور میں، اس بینائی میں، اس بصارت میں بصیرت اور معرفت شامل ہو جائے گی۔ میری زبان کو قرآن کے لیے خالص کر دے، یعنی میں سچ بولوں، میں جھوٹ نہ بولوں، اور جو کچھ بولوں وہ حق ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں قرآن کی راہ میں میری مدد فرما، یعنی قرآن میرے ساتھ رہے جب تک میں مر نہ جاؤں۔ اور اس کے بعد قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے، عالم برزخ میں بھی اور روز محشر میں بھی۔ کوئی قدرت و طاقت سوائے تیرے نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو قرآن کی معرفت آپ کے دل میں، قرآن کا نور آپ کی آنکھوں میں، اور قرآن کی فہم و فراست آپ کے دل میں اتار دے گا۔ اگر خدا نہیں چاہے گا تو نہ کرے گا، اور یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے اندر خلوص موجود ہو۔ اسی طرح 17واں ادب حفظ قرآن کے حوالے سے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تنقید، ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب اہل بیت کے ماننے والے اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن سے دور ہیں اور حفظ قرآن سے بھی دور ہیں۔ تو اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ رائی ہوتا ہے تو پہاڑ بنتا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ عام انسان بھی دور ہے اور ہم بھی تھوڑے سے دور ہو گئے، حالانکہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں دونوں کا تذکرہ ہے کہ میں اپنے پیچھے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور یہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ تو کچھ لوگوں نے تو قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی برباد ہوئے، تباہ ہوئے، اور قیامت میں اہل بیت کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، ان کی محبت ولایت کے بغیر۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اہل بیت کو پکڑ کے قرآن چھوڑ دیا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزوں کو پکڑنا ضروری ہے، اور یہ دونوں آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ راہ ہدایت ہے۔ حفظ قرآن کے حوالے سے جسے کہتے ہیں کہ جو ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ دیکھیے قرآن میں تقریباً 6666 آیات ہیں، اور اسی طرح 6666 666 4 مرتبہ 6 لکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جو جنت کے درجات ہیں وہ قرآن کی آیات کے برابر ہیں۔ قرآن کی آیات جتنی ہیں اتنے ہی جنت کے درجات بھی ہیں۔ چنانچہ جو شخص قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہوگا اور جتنا حفظ کیے ہوئے ہوگا اس حساب سے اس کو درجات دیے جائیں گے۔ کیسے؟ اسے کہا جائے گا اے حافظ تو جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور قرآن حفظ کرتا جا۔ وہ حفظ قرآن کرتا، میں تلاوت قرآن کرتا جائے گا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا۔ جتنی آیات اور جتنا قرآن اس کو یاد ہوگا اتنے ہی درجات وہ چڑھ جائے گا۔ اگر اس کو تمام آیات یاد ہوں گی تو 6666، لیکن پھر وہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ غور و فکر، تدبر اور عملیت پسندی کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خداوند عالم کسی ایسے دل پر عذاب نہیں کرے گا جس نے قرآن کی حفاظت کی ہو۔ ہمیں ملتا ہے نا دعاؤں میں یہ جملہ کہ اللہ تو اس پیشانی کو کیسے جلائے گا کہ جو پیشانی جو ہے تیرے روبرو سجدہ ریز ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ خداوند عالم کسی ایسے دل پر عذاب نہیں کرے گا جس نے قرآن کی حفاظت کی ہو۔ اور قرآن کی حفاظت کیا ہے؟ قرآن کی نصیحتوں، مشوروں، احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کی حفاظت۔ حفاظت یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا اور اس کو زندگی بھر نہ کھولا، یا کھولا تو فقط اپنے مفاد کے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی نیا کام کرنے جاتے ہیں شروع کرنے تو قرآن کے نیچے سے گزرتے ہیں، یا دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو قرآن کے نیچے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ رخصت کریں، قرآن کو ساتھ لے کر رخصت ہوں، اور قرآن کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، پڑھنے کے لیے، فقط برکت کے لیے نہیں۔ برکت بھی ہوگی لیکن اگر آپ پڑھیں گے آپ کو ہدایت بھی ملے گی۔
کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم سے یاد نہیں ہو پاتا، بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ کم حافظے والے کو دگنا اجر دیا جائے گا. روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں، قرآن کو حفظ کرنے میں مشکل سے کام لیتا ہے، دقت اور زحمت اٹھاتا ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا. ایک تو حفظ کرنے کا اور اس زحمت کا کہ جو وہ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے. محمد حسن طباطبائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور اپنے زمانے میں یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ یہ بچہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیتا ہے. فقط 5 سال میں قرآن کا حافظ، پھر 9 سال میں قرآن، نہج البلاغہ، دیگر کتابوں کا حافظ، پھر تقریباً 9 ہی سال میں یا 11 سال میں PhD کی ڈگری انگلینڈ سے اس نے حاصل کی. اور یہ پوری تفصیل آپ نے سنی ہوگی، کس طرح سعودی عرب کے حکمرانوں نے اس کو بلایا اور اس سے مختلف سوالات کیے، اور ہر سوال کا جواب اس نے قرآن سے دیا. پھر آخر میں نے کہا کہ کہو تم کیا مانگتے ہو، ہم تمہارے لیے مرسڈیز گاڑی تک دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس نے کیا کہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کہو میں تم سے سوائے اجر رسالت اس کے کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تو بی بی فضہ میں ملتی ہیں جنہوں نے 20 سال تک قرآن کی زبان میں بات کی. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی فضہ اہل بیت گھرانے کی کنیز تھی. اگر ہم بی بی کے گھرانے میں کنیز ہوتے تو ہم بھی اسی طرح بات کرتے، اس طرح حافظ ہوتے. اسی طرح بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، میموری انآکوپائڈ ہوتی ہے، ایمٹی ہوتی ہے، اسپیس زیادہ ہوتی ہے، فری اسپیس، جیسے USB اور کمپیوٹر میں ہم کہتے ہیں موبائل میں فری اسپیس زیادہ ہے، اس لیے وہ ایکوموڈیٹ کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اس کو. لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اصل چیز خلوص ہے. اگر خلوص ہو تو 55-50 سال میں بھی انسان کاظم کربلائی کی طرح حفظ قرآن کر سکتا ہے. یہ وہ شخص ہے کاظم کربلائی کہ جو ایک کسان تھا، ان پڑھ جاہل تھا، کوئی کتاب، قرآن تو کیا کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اہل بیت کا ماننے والا، ان کا مت والا تھا. ایک دفعہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پرہیزگار بھی تھا، خمس اور دیگر صدقہ و خیرات میں بہت زیادہ پابندی کا مظاہرہ کرتا تھا. خود تو یہ خمس کا وہ نہیں تھا اہل کہ یہ خود خمس نکالتا ہو، کیونکہ یہ خود کاشتکار تھے اور کسی زمیندار کی زمین پر کاشتکاری کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے جو ہے خمس نہیں دیا تو کاظم کربلائی نے اس کا کھیت چھوڑ دیا کہ میں جا رہا ہوں، میں کام نہیں کر رہا، اور وہ چلے گئے وہاں سے. راستے میں ایک امام زادے کی قبر ملی تو وہاں پہ حاضری دی. تو وہاں دیکھا کہ کچھ 2 افراد کھڑے ہوئے ہیں نورانی چہرے والے جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو. تو کاظم کربلائی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو دیواروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھو. تو اس نے پھر کہا کہ بھئی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا کاظم کربلائی نے، اور ضعیف بھی تھے، بوڑھے تھے. تو جو شخص کھڑے ہوئے تھے، جو افراد نورانی چہرے والے، ان میں سے ایک نے کاظم کربلائی کو اپنے سینے سے لگایا اور بھینچا سختی سے، اور پھر چھوڑ دیا. جب وہ چھوڑا تو کاظم کربلائی نیچے گر کے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو ان کو پورا قرآن حفظ ہو چکا تھا. اب یہ جہاں جہاں جاتے بڑے مزے سے قرآن کی تلاوت کرتے، لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ہم نے تو کبھی تم کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی تمہیں کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے کس طرح ایک دم سے قرآن حفظ کر لیا. وہ کہتے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور مجھے قرآن آتا ہے. اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے، قرآن حفظ تو تھا لیکن وہ قرآن کو پڑھ بھی لیتے تھے. یعنی ان کے سامنے قرآن کھول کے رکھا جائے تو وہ قرآن پڑھ لیں گے، اگر کوئی اور کتاب کھول کے رکھی جائے تو وہ اس کو نہیں پڑھ پاتے. اچھا، ان کا امتحان اس طرح بھی لیا گیا کہ ایک کتاب میں قرآن کی چند آیات لکھی گئی، اور ان آیات کے درمیان قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تشریح بھی لکھ دی گئی، اور اس طرح اس کو مکس اپ کر دیا کہ پتہ نہ چلے کہ قرآن کی آیت کہاں ختم ہوئی ہے اور ترجمہ اور تشریح کہاں شروع ہوئی ہے. تو یہ قرآن کی آیت کو پڑھتے، اور جب وہ قرآن کی آیت ختم ہو جاتی اور جہاں سے ترجمہ تشریح شروع ہوتی وہاں خاموش ہو جاتے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی آپ پڑھیں، جس سطر پہ آپ نے انگلی رکھی ہے اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ نے اس سے پہلے تو پڑھا ہے. کہیں گے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن
جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ایک روشنی ہوتی ہے جو میں دیکھ لیتا ہوں اور پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد اگر کچھ اور لکھا ہوتا ہے تو وہاں مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ کاظم کربلائی کی نیت تھی، خلوص تھا، جو اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا، اور قرآن کو پڑھنے کا جو کہتے ہیں کہ ان کو ایک معجزہ جسے کہتے ہیں عطا فرمایا۔ اور ان کا امتحان بہت سارے مجتہدین نے بھی لیا۔ تو اگر آپ بچے ہیں تو محمد حسن طباطبائی کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ ادھیڑ عمر کے ہیں تو بی بی فضا کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو کاظم کربلائی کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فقط نیت اور خلوص دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جسے کہتے ہیں کہ عمر کی قید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خاص استطاعت کی قید نہیں ہے، وہ استطاعت اور قابلیت خود اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ خلوص موجود ہو۔ 18واں ادب احترام قرآن۔ ایک تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت احترام ضروری ہے، اور ایک وہ کہ جب آپ قرآن نہ بھی پڑھیں تو اس کا احترام ضروری ہے۔ یہ دیکھیں ترکی میں ایک شیعہ مسجد کو جب آگ لگائی گئی تو وہاں موجود قرآن کے نسخے بھی جل گئے، تو وہاں کے پارلیمنٹیرین صاحب جو خود بھی شیعہ تھے وہ اس قرآن کو دکھا رہے ہیں کہ جو نظر آتش کے واقعے کے وقت وہاں موجود تھا اور جل گیا۔ تو یہ وہ بے احترامی ہے جو آج کل کے شدت پسند افراد کر رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ شیعہ قرآن پہ یقین نہیں رکھتے، یا ان کی مسجدوں میں جو قرآن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے۔ تو آپ کسی بھی امام بارگاہ کسی بھی مسجد میں جا کر قرآن کو کھول لیں، پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ وہی قرآن نظر آئے گا جو دوسروں کے آئے۔ کوشش کریں کہ قرآن کو ملفوف اور مجلد بنائیں، جلد والا بنائیں، اچھے سے غلاف میں اس کو رکھیں، بلند جگہ پہ رکھیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوب اچھا سا غلاف چڑھا دیں اور خوب اچھی طرح ٹائٹ پیک کر کے اور بہت اونچی جگہ رکھ دیں جہاں پہ سیڑھی چڑھ کر آپ کو اتارنا پڑے، اور پھر آپ کو سستی کاہلی ہو کہ کون چڑھے کون اتارے۔ تو بہرحال اونچی جگہ ہو اور غلاف میں ملفوف ہو اور مجلد ہو، تاکہ اس کی پرنٹنگ یا اس کے کاغذ پہ کوئی اثر نہ ہو۔ کوشش کریں جب قرآن رکھا ہو تو اس کے اوپر کوئی کتاب نہ ہو، اور جب قرآن پڑھا جائے ایک تو پڑھنے والا خود مؤدب ہو کے بیٹھے، لیکن جو سن رہا ہو وہ بھی مؤدب ہو کے بیٹھے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو کوشش کریں کہ پڑھنے والا کم از کم قبلہ رخ ہو کے بیٹھے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے والدین اگر آپ کے کمرے میں موجود ہو تو آپ باادب ہو کے بیٹھتے ہیں، اس طرح لیٹ کے یا نیم دراز ہو کے اپنی نشست کو برقرار نہیں رکھتے کہ جب آپ کے والدین آپ کے کمرے میں نہیں ہوتے۔ جس طرح ایک بزرگ کا ایک احترام ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا بھی ایک احترام ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں خدا کے حضور شکایت کریں گی، اس میں سے ایک قرآن ہے جس کی تلاوت نہیں کی جائے اور اس پر گرد و غبار جمی رہے۔ ایک وہ مسجد جس کے اہل محلہ اس مسجد میں نماز نہ ادا کریں، نماز باجماعت ادا نہ کریں۔ ایک وہ عالم کہ جس سے اس کے اہل محلہ استفادہ نہ کریں، اور ایک وہ قرآن کہ جو گھر میں موجود ہو اور اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ موارد ممنوع تلاوت قرآن، یعنی کون سے موارد ہیں کہ جس میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے؟ مثلا رکوع کی حالت میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، رفع حاجت کے وقت قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، غسل کے وقت آیت تلاوت ممنوع ہے، اور چند ایام مخصوصہ جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کتنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں ان حالتوں میں۔ 20واں اہم ترین ادب جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ اگر آپ کے پاس تمام آداب قرآن موجود ہوں اور پوری شرائط موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ اہم ترین ادب کیا ہے؟ سنیے۔ ایک دفعہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی میسر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امام، میرا جو پڑوسی ہے وہ بہت دل نشیں آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رات رات بھر رکوع و سجود میں رہتا ہے،
نماز شب پڑھتا ہے، جب میں اس کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے اس کی آواز سن کر بہت اچھا لگتا ہے، اور میں اس کی قرأت پر عش کر اٹھتا ہوں، بڑا رشک آتا ہے مجھے۔ امام نے اس سے پوچھا، اے میسر یہ بتا کہ کیا وہ ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے؟ میسر نے کہا، میں نے اس کا معلوم نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میسر چلا گیا۔ اگلے سال جب وہ حج پر آیا تو حج کرنے کے بعد امام کے حضور جو ہے حاضر ہوا، اور پھر اسی انداز سے اس پڑوسی کی تعریف کرنے لگا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، بڑی اچھی قرأت کرتا ہے، رات بھر رکوع و سجود میں مصروف رہتا ہے، اس کی آواز بڑی دل نشین ہے، اور میں جب اس کی قرأت سنتا ہوں تو مسحور ہو کے رہ جاتا ہوں، مجھے بڑا رشک آتا ہے، میں عش کر اٹھتا ہوں۔ بہت تعریف کرنے لگا۔ امام نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ اے میسر یہ بتا کہ کیا وہ ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے؟ میسر نے کہا، ہاں، میں نے اس دفعہ تحقیق کروائی تھی اور مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ آپ کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتا۔ امام نے کہا، اے میسر یہ بتا کہ دنیا میں کون سی جگہ افضل ترین ہے؟ میسر نے کہا، امام آپ خود ہی بتلائیے۔ امام نے کہا، رکن و مقام کے درمیان جگہ۔ رکن یعنی قرآن کعبے کا دروازہ، مقام یعنی مقام ابراہیم، کہ جہاں پر جس پتھر پہ چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس کے درمیان کی جگہ، اور یہی وہی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کا ظہور اسی جگہ ہوگا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ ایک اور جگہ، کون سی جگہ؟ حجرہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان کی جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت میں اس ٹکڑے کو باقاعدہ زمین سے کاٹ کر جنت میں لے جایا جائے گا اور وہاں نصب کیا جائے گا، فقط یہ جگہ دنیا کی جنت کا حصہ بنے گی۔ امام نے کہا کہ یہ اہم ترین جگہیں ہیں دنیا کی، افضل ترین عبادت کی جگہ۔ تو امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص 1000 سال تک ان جگہوں پر مسلسل عبادت کرے اور اس کے بعد بے جرم و خطا مظلوم قتل کیا جائے تو بھی اگر اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ انسان کی تلاوت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت آواز ہو، کتنی شیریں دل نشیں قرأت ہو، اگر اس کے دل میں، امام فرماتے ہیں، اگر اس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہمیں حیدرآباد جانا ہے، تو کتنی دور ہے حیدرآباد؟ آپ کلومیٹر نہیں بتاتے، آپ کہتے ہیں بھائی 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ امریکہ کتنی دور ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ایروپلین میں بیٹھے 14 گھنٹے پہنچ جائیں گے۔ جنت میں اگر آپ جانا چاہیں تو اس کی مسافت، ڈسٹنس کتنی دور ہے جنت؟ تقریباً 1000 سال، جو ہمیں یاد پڑتا ہے 1000 یا 500 سال جسے کہتے ہیں کہ اس کی مسافت ہے۔ تو اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ سکتی ہے، تو وہ شخص جنت سے اتنی دور ہوگا اگر اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو۔ تو 1000 سال کی عبادت ہیچ ہے اگر کسی شخص میں امامت اور ولایت کا اصول اور اس کی معرفت نہ ہو۔ چنانچہ ان تمام آداب میں سب سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو چیز ملائی گئی ہے وہ اہل بیت ہیں۔ دونوں ثقلین اگر جس کے پاس ہوں گے تو وہ قیامت میں اس کی گلو خلاصی ہوگی، اس کی شفاعت ہوگی، اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی ملے گی اور جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی معرفت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو آداب قرآن کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچی۔